تعریفیں، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور اصحاب پر۔ بے شمار رحمتیں ہو، برکتیں ہو ان علماء حق پر، ان اولیاء اللہ پر جنہوں نے یہ دین حق کو قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے قربانیاں دے کر مار بھی کھائے، گالیاں بھی سنے، اپنے جان مال کو بھی لٹائے، جب چل کے یہ دین حق آج قائم ہے۔ یہ دین حق جب تک قائم رہے گا دنیا، زمین اور آسمان باقی رہے گی۔ جب یہ دین حق ختم ہو جائے گا، یعنی اسلام کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ دوستو، جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوستو، شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدم کے بچے کا دشمن ہے شیطان۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ بیمار رہے، غلط ملت چیزوں کو اسے کھلا کر، غلط ملت چیزاں پلا کر، غلط ملت چیزاں دکھا کر اس کی صحت کو بگاڑ دیتا ہے شیطان۔ کیوں؟ صحت مند رہا تو قرآن کو سمجھے گا، حدیث کو سمجھے گا اور دنیا کو سمجھے گا۔ صحت مند ہے کچھ نہ، بیمار رہ گیا تو اس کی بیماری میں وہ پریشان رہے گا۔ میرے دوستو بھائیوں، اور دوسری جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تم نہ مرو، مرنے کی چاہت نہ کرو، وانتم مسلمون، تم پہلے مسلمان بن جاؤ، مسلمین میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرمایا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ میرے دوستو، زمین کے اوپر صرف اللہ کی جماعت ہوتی ہے، اللہ کی جماعت کا کوئی نام نہیں ہوتا، صرف مسلمان نام ہوتا ہے، مسلمین نام ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا کام کیا، اللہ وہی بتا رہا ہے، کنتم خیر امت، تم خیر والی امت بن کے رہو گے، اور تمہارا کام کیا، اخرجت للناس، سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کراتے رہیں گے، تأمرون بالمعروف، اچھائی کو پھیلاتے رہیں گے، بھلائی کے کام کرتے رہیں گے، نیکی کے کام کرتے رہیں گے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیاں سے خود رکیں گے، دوسروں کو برائی سے روکیں گے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور بنا دیکھے تم اللہ کو ڈریں گے، بنا دیکھے اللہ کی محبت دل میں رکھیں گے۔ دیکھو اللہ پہچان کرا رہا ہے میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ ہر زمانے میں ہر پیغمبر کو اللہ اس کی امت کے لیے بھیجا، ہر قوم میں بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے ہر قوم میں بھیجے ہیں پیغمبر، ہر زبان میں بھیجے ہیں، وہ ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی جو زبان میں سمجھائے ہیں۔ میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے انسانوں، تم ہی میں سے میں ایک رسول کو تمہارے پاس بھیجوں، تم ہی میں سے، یعنی پیغمبر بھی ہمارے سے انسان ہی ہوتے ہیں، بلکہ ان میں ہمارے میں فرق کیا ہوتا ہے، ان کے پاس فرشتے آتے، جبرائیل آتے، اللہ کا پیغام لاتے، اور ہمارے پاس نہیں آتے۔
اتنا ہی فرق ہے میرے دوستوں. تو پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ سارے انسانوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے. سارے انسان مل کے تل نہیں سکیں گے. یہ ان کا مقام ہے. بشر ہے، خیر البشر، عبد البشر ہے. یہ پتھر 500 روپے میں 5 لڑی ملتا ہے گھر بننے کا. یہ ایک پتھر بادشاہ تاج میں لگانے دیتا ہے. وہ ہے نور، کروڑوں روپے کو نہیں ملتا. ایسا پتھر ہی ہے، مگر پتھر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا انسان بھی ہے. پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، بلکہ سادے انسان میں پیغمبر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ فرمایا تم ہی میں سے میں ایک رسول کو تمہارے پاس بھیجوں. اس رسول کا کام کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کے آیات کو کھول کھول کے سمجھائیں گے. کیونکہ وہ من گھڑت قصے، کہانیاں، ڈپلیکیٹ کہانیاں، چندا ماما کے کہانیاں نہیں بولیں گے. وہ اللہ کے آیات کھول کے سمجھائیں گے. یہ دین حق، دین تبلیغ اللہ بتا. دین حق، دین تبلیغ کیسا پھیلانا؟ اللہ کے آیات کو کھول کے بتانا، ڈپلیکیٹ چندا ماما کے کہانیاں کو نہیں. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہاری جہالت کو پاک کرتا ہے میرا نبی. یعنی انسان کا جسم غلیظ ہو جائے، کپڑا غلیظ ہو جائے، ہم صابن پانی لے کر پاک کر لیتے ہیں جسم اور کپڑا. 8 دن میں ایک بار، 2 بار، 3 بار، کوئی روز بھی نہا لیتا ہے، روز بھی کپڑے بدلا لیتا ہے. کیونکہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. مسلمان کی نشانی پاکی صفائی ہے، ظاہر بھی باطن بھی. میرے دوستوں، اور باطن بھی کیسا؟ ایک مسلمان کی نظر کبھی زہریلی نہیں ہوتی. وہ اپنوں کے لیے ہی نہیں، کسی اور کو بھی وہ زہریلی نظر سے نہیں دیکھتا. میرے دوستوں، زہر نہیں رکھتا اپنے دماغ میں، اپنی زبان میں، اپنے دل میں، کسی کے لیے زہر نہیں رکھتا. یہ مسلمان کی پہلی پہچان ہے میرے دوستوں بھائیوں. کیونکہ اللہ فرمایا اگر کوئی زہریلا کیڑا بن گیا، ٹوپی، داڑھی، نماز، روزہ سب ہے، بلکہ اپنے بھائی کو زہری نظر سے دیکھ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے زہر انگل رہا ہے، میرے دوستوں بھائیوں، عذاب کے فرشتے کو بھیج دے گا پکڑنے کے لیے. کیونکہ اللہ دوسرے گناہوں کو موقع دے گا. آنکھ سے دیکھنا نہیں، دیکھ ڈال رہا ہے، منہ سے بولنا نہیں، کچھ بول ڈال رہا ہے، ہاتھ سے کچھ کرنا نہیں، کر ڈال رہا ہے. ایسے گناہ وضو کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. وضو اور نماز کے ذریعے سے ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چند گناہ ایسے ہیں کہ فتنہ فساد پھیلانا، خون خرابہ کرانا، اور اپنی سماج کو لڑانا، اور یہ دوسرے کو کٹانا، دشمنی پھیلانا، یہ گناہ اللہ کے پاس جو ہے خطرناک گناہ ہے. اس لیے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہاری جہالت کو میرا نبی پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی اللہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے کتاب کی تعلیم، اور ساتھ ساتھ حکمت کے بھی باتیں بتاتا ہے. حکمت کے باتیں کیسے بتاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحت کو بچا لو بیماری پکڑنے سے پہلے. اگر بیماری پکڑ لی، لاکھوں روپے خرچ کرنا، اپنی جان بھی گنوا لینا. اگر بیماری نہیں آنا ہے، اللہ کے رسول کلونجی کے بارے میں نصیحت کریں. کلونجی کو اپنی عادت میں رکھ لو. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول جو نصیحت کرے، آج لاکھوں کروڑوں آدمی اس کا فائدہ اٹھا رہے. کیونکہ کلونجی ایک ایسا بیج ہے، کوئی بیماری کو پکڑنے نہیں دیتا، اور ہر بیماری کو جڑ سے نکال دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول فرمائے میتھی سے بیماریوں کو بھگاؤ اور صحت کو بناؤ. کیونکہ میتھی اگر ہر دن 1 چمچہ میتھی اور 1 پاؤ چمچہ کلونجی پانی میں ڈال کر کھاتے رہیں گے، 100 سال تک بھی آپ جوان رہیں گے، کبھی آپ کا چمڑا لوز نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں تمہارا شوگر نہیں آئے گا. میرے دوستوں بھائیوں، تو کلونجی میتھی کی نصیحت کر دیے، ساتھ یہ بھی نصیحت کر دیے الویرا، گھی کور پٹا بولتے. میرے دوستوں، اسے اپنی عادت میں رکھو.
یعنی صبح کو کھاؤ 2-3-4 چمچے گھر میں سب کھائیں. 100 سال کی عمر میں بھی گھنٹوں میں درد نہیں آتا, گھنٹوں میں کچھ کم نہیں ہوتا. میرے دوستوں 4 دن کھانا 4 دن چھوڑ دینا, 8 دن کھانا 8 دن چھوڑ دینا. اور کلونجی میتھی السی گوشت 4 دن کھاؤ 4 دن چھوڑو, 8 دن کھاؤ 8 دن چھوڑو, ہمیشہ صحت مند رہیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول یہ بھی نصیحت کر دی ہے, شہد قدرتی دوا ہے, شہد کو ہمیشہ اپنے استعمال میں رکھو. میرے دوستوں بھائیوں, کیونکہ اللہ سورہ نحل میں فرماتا ہے آیت نمبر 60 میں کہ ہم نے مکھیوں کو حکم دیے میرے بندوں کے لیے بہترین دوا بنانے کے لیے. شہد بہترین دوا ہے. میرے دوستوں ایسے باتیں بتائیں گے, وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تم تعجب میں پڑ جاؤ گے. پھر اللہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اور تم میری ذکر کرتے رہو زمین پر, میں تمہاری ذکر عرش پر کروں. تم میری ذکر میرے بندوں کے سامنے کریں گے, یعنی میری پہچان دنیا کو کراتے رہیں گے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. ہاں, اور اللہ کی پہچان تم دنیا میں کراتے رہیں گے. میں فرشتوں میں کہوں گا دیکھو میرا بندہ مجھے دیکھا ہی نہیں, مجھے کتنی محبت کر رہا ہے, مجھے دیکھا ہی نہیں, مجھے کتنا ڈر رہا ہے میرا بندہ, مجھے دیکھا ہی نہیں, اپنی محنت کی کمائی لٹا رہا ہے میرے محبت میں. فرشتوں کے سامنے اللہ ہماری ذکر کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرمایا تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو, میرے نعمتوں کو بڑھو گے. اگر میرے نعمتوں کے ساتھ کفر کرو گے میرے نعمتوں کو چھنا لو گے. میرے دوستوں بھائیوں, بھی 18 سال پہلے یہاں میں آیا تھا, درم کا تڑسا پورے مسجدوں میں بیان ہوا ہے میرا. یہاں بیان تھے ہمارے لیا کے مسجد, پورے مسجدوں میں بیان رکھے تھے تڑسا کے. میرے دوستوں بھائیوں, تو اللہ فرمایا اگر تم میری ذکر کرتا رہا میں تیرے ذکر کروں گا, اور میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہا. میں بولنا یہ چاہا جب میں پورا بوڑھا ہو چکا تھا 18 سال پہلے, 900 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا. کیوں؟ اس وقت مجھے جڑ بوٹی کا علم نہیں تھا, میرے ماں حکیم تھے مگر میں نہیں تھا. بعد مجھے کڈنیاں لیور خراب ہو کر اور ڈاکٹر 8 دن کا ٹائم دے دیا تھا مرنے کے لیے. یہ چمڑے سب لٹکتے تھے جب 60 سال کی عمر میں. پھر یہ بیلنس میں آپ کو بول رہا ہوں, یہ بیلنس کو اختیار کیا. 18 سال ہوا, کڈنیاں بھی اچھی ہوگی, لیور بھی اچھا ہوگا, شوگر بھی چلے گا. میرے دوستوں بھائیوں, کیونکہ اللہ قدرتی خزانہ رکھتا ہے جڑ بوٹیوں کے اندر, انسان یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے. اسی لیے اللہ قرآن نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی, تسبیح کر اس عالی شان پاک پروردگار کی جو عالی شان ہے. الذی خلق فسوی, اس نے کوئی چیز بیکار نہیں بنایا, ہر چیز میں فائدہ ڈالنا. کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں ابھی جڑ بوٹیاں میں پہلے تھا فائدہ, اب کیا بھی فائدہ نہیں, اب ری ایکشن بھی نہیں ایکشن بھی نہیں, ایسے باتیں بولتے ہیں. غلط بات ہے. اللہ قیامت تک ہر جڑ بوٹی میں, ہر پھول پتے میں قیامت تک اثر رکھ دیا. اس لیے اللہ فرماتا ہے الذی خلق فسوی, اس نے کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا. والذی قدر فہدی, ہر چیز کی تقدیر بنایا, فطرت رکھا اس نے. کیونکہ اللہ مرچی کو بنایا قیامت تک تیز رکھتا ہے, کبھی وہ میٹھی نہیں ہوتی. املی کو بنایا قیامت تک کھٹی رہتی ہے, کبھی میٹھی نہیں ہوتی. گڑ بنایا قیامت تک کھٹا رہتا ہے, کھٹا نہیں ہوتا. یہ خدا کی قدرت ہے. میرے دوستوں بھائیوں, اس لیے اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے, کیونکہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ہمیشہ بیمار رہے, کڈنیاں خراب ہو جائے, کینسر آ جائے, ہارٹ اٹیک آ جائے. کیا کوئی ماں باپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. کون سے ماں باپ بھی نہیں چاہتے. تو اللہ یہ دنیا میں کہتے ہیں ماں باپ پیدا ہوئی, قیامت تک پیدا ہونے والے نہیں, سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ بیمار رہے, کڈنیاں خراب کرنے کے رہے؟ میرے دوستوں بھائیوں, اللہ بھی نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے تحقیق کے ساتھ عمل کرو.
تحقیق کے ساتھ کھاؤ، کیا کھانا، کیوں کھانا، کیا پینا، علم سے کرو، نہ ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھو 18 سال سے نہ ہاسپٹل کو جا رہا ہوں، نہ کوئی دوا کرو میرے دوستو بھائیو۔ کیا ہے؟ جڑ بوٹی ہے، جڑ بوٹی کے اندر اللہ فائدہ ہی فائدہ نہیں دیا میرے دوستو۔ اللہ فرمایا ہر چیز کی تقدیر بنائے میرے دوستو۔ تقدیر کے معنی کیا؟ تقدیر کے معنی آنکھ کو دیکھنے کا دیا، آنکھ کی تقدیر دیکھ دیا۔ اب یہاں آزمائش امتحان میں ڈالا جائے، کیا رب کے خوف سے دیکھتا ہے، کیا اپنی مرضی سے دیکھتا ہے؟ ماں کو ماں سمجھ کو دیکھتا ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھ کو دیکھتا ہے، بھان کو بھان سمجھ کو دیکھتا ہے، بیوی کو بیوی سمجھ کو دیکھتا ہے؟ کیا کنفیوز کرتا ہے؟ کیا اپنی خواہشات داخل کرتا ہے؟ اس کی نظر کو اللہ کی نظر ہے میرے دوستوں۔ یہ تقدیر دیکھنا، تقدیر اب تو کیسا دیکھتا ہے یہ تیری آزمائش، تیرا امتحان۔ کھانا تقدیر ہے، اور کتنا کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دیے آدھا پیٹ کھانا رکھو، بہو پیٹ پانی رکھو، بہو پیٹ خالی رکھو ہمیشہ، کوئی بیماری نہیں آتی۔ آج شیطان کیا کرتا ہم نا، بھوک لگی تو بھی کھانے دیتا ہے، بیڑا مارنے کو، سگریٹ مارنے کو، گٹکے کھانے کو، بھوک لگی تو بھی کھاتے نہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بھوک لگتے ہی، چاہت ہوتے ہی کچھ نہ کچھ کھا لینا، یا کھانا کھا لو، یا فروٹ کھا لو، یا کوئی ترکاری کھا لو، بھوک لگتے ہی کھانا۔ اچھا، چاہت باقی رہتے کھا دھو لینا۔ اب ہمیں ہے تو چھوڑی جاتی کھانے کا، ہم کو کھاتے نہیں، اور کھانے لگے ایسا کھاتے ہیں ڈکارا ہے تو بھی چھوڑتے ہیں، ڈکارا مارتے رہتے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بیماریوں کو منگا لینے کی نشانی، جلدی مرنے کی علامت ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا میں موت کو مقرر کیا ہوں، 1 سیکنڈ آگے بھی نہیں، 1 سیکنڈ پیچھے بھی نہیں۔ مثال کے طور پر 100 سال ہماری عمر ہے، 1 سیکنڈ بھی جلدی مر سکتے نہیں ہمیں، کیونکہ وہ پاور اللہ کسی کو نہیں دیا مارنے کا پاور، شیطان کو بھی نہیں دیا، شیطان بھی مار نہیں سکتا۔ اور اللہ فرمایا میں نے موت کو مقرر کیا ہوں، 1 سیکنڈ آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں۔ حورے کے اللہ فرمایا تمہارے ہاتھ سے تمہیں اپنی جان مت نکالو، کیونکہ انسان مر سکتا ہے جلدی، زہر پی گیا، پھانسی لیا، یا گٹکا کھایا، شراب پیا، روز بیڑی سگریٹ پیا، جلدی مر جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہو، جائزہ لو، اماں ابا ہی، ابا نہیں، ابا سے ٹھیک ہو گئے، اماں ہی اماں ہی، اماں ہی ابا نہیں، آپ کو 75% ملی ہے۔ کیوں؟ اماں بیڑیاں نہیں پیتے تھے، گٹکا نہیں کھاتے تھے، دارو نہیں پیتے تھے، بابا سوپی کھاتے تھے، 50 سال میں سٹی پھوٹے۔ میرے دوستوں جلدی مر سکتی، اس لیے اللہ فرمایا تمہارے ہاتھ سے تمہاری جان مت نکالی ہو گیا۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ فرمایا میرے نعمتوں کا شکریہ کرو گے تو میرے نعمتیں بڑھاؤں گا۔ مثال کے طور پر دوستوں بھائیوں، 18 سال پہلے مجھے پاور کا گلاس بھی تھا، اب دیکھو بغیر پاور کے گلاس کے پہلے قرآن پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھنا یہ اللہ کی نعمت، تو شکریہ ادا کریا بڑھاتے رہو، بولنا اللہ کی نعمت، اگر تو شکر گزار بن کو رہا بولنے کے لیے تیرا ہارٹ محفوظ کر دو، زندگی میں تجھے ہارٹ اٹیک بھی آتا نہیں، زندگی میں تیرے کڈنیاں بھی خراب ہوتی نہیں۔ کی میں تجھے بیمار رکھنے نہیں بھیجا دنیا میں ڈیوٹی کرنے بھیجا ہوں۔ میرے دوستوں بھائی، اس لیے انسان جب تک دعوت حق کا کام کرتا رہے گا، یعنی دین حق پھیلاتا رہے گا، قرآن اور حدیث سیکھ کر اوروں کو سکھاتا رہے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ میرے دوستوں اللہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرمایا اللہ سے مدد لو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد لو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، تعویذ کا تاج نیم ہوا نارے کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے۔ میرے دوستوں سورہ نساء اٹھا کے دیکھو، سورہ نساء میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے شیطان، جو بندہ میرا غلام نہیں ہوتا، میری شریعت کو قبول نہیں کرتا،
اسے تو اپنا غلام بنا لے اور تیرا لگام اسے ڈال لے اور میری طرف آنے دینے کو تیری چیخ سے اسے ڈرا لے اور اسے حکم دے میرے علاوہ دوسروں کو پکارنے کا. شیطان کیا بول رہا ہے؟ اللہ جو تیرا غلام نہیں بنتا، جو تیری شریعت کو قبول نہیں کرتا، اسے میرا غلام بنا دوں گا اور تیرے بارے میں سوچنے تک نہیں دوں گا. ہمیشہ اسے بزی رکھ ڈال دوں، لڑانے میں، کٹانے میں، زہر گھوٹنے میں بزی رکھ ڈال دوں. اور تیرے علاوہ دوسروں کو تیرے بندیاں کو پکارنا جو دنیا میں پیدا ہوئی، جو دنیا میں جو بچے کری کہیں پی ہمارے سر کی موتا کو مری، ان کو پکارنے لگوں گا. یعنی تیرا پارٹنر بتا دوں گا، تیرے شریک کو بتا دوں گا. لوگ تجھے چھوڑ کر ان کو پکاریں گے. کوئی کنڑا میں پکارتے رہتے، کوئی تیلگو میں پکارتے رہتے، کوئی اردو میں پکارتے رہتے، اٹھے بیٹھے اللہ کے سوا غیر اللہ. اس حالت میں مر گئے تو سیدھا جہنم. میرے دوستو، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی اولیاء اللہ آئے، سب اللہ ہی کو پکارنا سکھائے. اللہ کے سوا ہم نہ پکارو نہیں بولے. یہاں تک کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی نہیں بولے اٹھے بیٹھے تمہیں منجے پکارو اللہ کو چھوڑ کو، اور تمہارا تکلیف آ جی تو میرے پاس رکھو، تمہاری تکلیف کو میں اللہ کے پاس کو دلاتا ہوں. اللہ کے رسول کبھی نہیں بولے. اللہ کے رسول بھی ڈائریکٹ اللہ ہی کو پکارنا سکھائے، اللہ ہی سے مدد مانگنا سکھائے. میرے دوستو بھائیو، تو شیطان بولتا ہے میں تیرے علاوہ تیرے بندوں کو پکارنے لگوں گا اور تجھے چھوڑ کر تیرے بندیاں کے نام سے جانوروں کو چھوڑنے لگوں گا. کوئی گاڑی کے نام سے، کوئی درگاہ کے نام سے، کوئی درگاہ کے نام سے جانوروں کو چھوڑنا، اور جب ان کا جو برتھ ڈے آتا ہے ان کو کاٹ کو کھلانا غیر اللہ کے نام سے. ایسا کرنے لگوں گا. اور تیسرا، تیرے بنائے ہوئے چہروں کو بگاڑنے کا حکم دوں گا. کیونکہ تم ماں کی پیٹ میں بنا دیا، مرد کو کیسے بنانا، عورت کو کیسے بنانا. عورت کو اس کی خوبصورتی اس کے سر کے بال دیا، مرد کی خوبصورتی اس کے چہرے کی داڑھی دیا. اب میں اسے کنفیوز کر کو چھوڑا دوں گا. اب معلوم ہی نہیں ہو جائے گا چھوکری کی چھوکرا کی. اکثر نہیں، گردے بھی چھوڑتی، مرد بچے گردے بھی چھوڑتے اور داڑیاں منڈا کو مچھا بھی منڈالتی، اور ایسا لباس پہ لے جاتے رہتی. پیچھے سے پچھانے ہوتا نہیں، سامنے گئے تو جاتی پچھانے. یہ کیا ہے؟ تو شیطان بولا ان کو میں درمیان کا کرتا دوں. کیونکہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ملک کسرا کے 2 سپاہی آج بولے اے محمد صاحب تم نہ بلانے کا بول کو ہے بادشاہ ہمارا. رسول اللہ اپنا چہرہ پھیرے، پھر ادھر آ کو کھڑے، پھر چہرہ ایسا پھیرے، پھر ادھر آ کو کھڑے، پھر چہرہ ایسا پھیرے. وہ 2 سپاہی پوچھتے اے محمد صاحب کیا ہمارے چہرے سے آپ کو نفرت ہے کیا؟ ہمارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں مجھے کراہت ہے، تمہارے چہرے سے کراہت ہے، دیکھنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے تم چہرے خراب کر لیے ہو، مونچھوں کو رکھے ہو، داڑھیوں کو منڈائے ہو. بولتی یہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، مونچھ کو رکھا جائے، داڑھی کو نکال دیا جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرے رب کا حکم ہے کہ مونچھ کو پس کر دیا جائے، داڑھی کو بڑھا دیا جائے. اب یہاں رسول اللہ بول رہے ہیں رب کا حکم فرض ہوتا ہے. میرے دوستوں، اب یہاں داڑھی رکھنا فرض ہوا، رب کا حکم ہوا، اور داڑھی منڈانا شیطان کا حکم ہوا. داڑھی منڈایا تو شیطان کا غلام بن ہوتا ہے. انہیں کیا کر لیا؟ تو بھی حج کر لیا، عمرہ کر لیا، نمازاں پڑھ لیا. شیطان کے غلام کو جنت میں ہے، شیطان کے ساتھ جانا ہے. مرنے سے پہلے اللہ کا غلام بن جانا. میرے دوستو بھائیوں، تو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو. اب یہاں دیکھو، بچہ کیا تو بھی جوانی میں داڑھی رکھ لیا، ماں باپ کو فکر لگ جاتے ہیں کیا کہ میرا بچہ جوانی میں داڑھی رکھ لیا، کیا کی نہیں کی معلوم نہیں، اور کیا کسی شراب ہوگا اس کا. جوانی میں کہتے بچہ نماز پڑھنے گیا تو ماں باپ کو فکر لگ جاتے کیا کہ نماز ابھی کیا پڑھ لے رہا ہے، کہاں کی دے گا دنیا چھوڑ کو.
آج اکثر یہی ہے میرے دوست بھائیوں، کیونکہ میں بچا تو میرے بچہ کو بچا سکتا ہوں جہنم کی آگ سے. میں خود بے نمازی ہو کو، دڑمنڈا ہو کو، بیڑیا مارنے کو، سگریٹا مارنے کو، گانے بجانے میں رہا تو میرے بچے کا وجہ ملتی ہے. بیٹا دیکھتا ہے باپ کو، بیٹی دیکھتے ہے ماں کو. باپ جاتے ہی بیٹا ایکٹنگ کرتے رہتا ہے، باپ بیڑیا مارتے رہتا ہو، بیٹا سگریٹا مارتا ہے. باپ چھوٹے پیکٹا مارے تو باپ بیٹا بڑے باٹل مارتا ہے. میرے دوستو بھائیوں، اس لیے مرنے سے پہلے خود کی اصلاح کر لینا، اپنے گھر کی اصلاح کر لینا، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرنا. آج ہم نہ شیطان کیا کرتا گیا، گھر کی فکر چھوڑا دیا، ماں باپ کی فکر چھوڑا دیا، بیوی بچوں کی فکر چھوڑا دیا، خالی دوسروں کی فکر میں لگا دیا. انہیں وہ جماعت کا، انہیں یہ جماعت کا، انہیں ٹونڈا، انہیں وہابی، انہیں سنی، انہیں بدعتی، انہیں بنا. خالی ذہن. مسجد کو آنے سے پہلے انسان ہوتا ہے، کسی کو نفرت سے دیکھتا نہیں، کسی کو زہریلی بات کرتا نہیں، یعنی داڑھی بھی نہیں رہتی، نماز بھی نہیں رہتا. کب تک انسان بن کو رہتا ہے؟ کب کو مسجد کو جا کر نماز پڑھنے لگتا ہے، قرآن حدیث کے باتیں سننے لگتا ہے، کب داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے، باہر نکلتا چیز زہریلی نظر لگتا. میرے دوستوں، یہ کیا ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہے. کیونکہ کہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، اللہ کی کتاب کا. یہ مخلوق کنبہ ہے سارا خدا کا. یہ ہے عبادت، یہ دین و ایمان، دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. میرے دوستو، یہ اصل عبادت ہے، انسان کے انسان کام آ جانا، انسان کو مدد کرنا، انسان کے درد کو بانٹ لینا. یہ دیکھنا نہیں انہیں یہ جماعت کا، انہیں وہ جماعت کا، انہیں وہ فرقے کا، انہیں یہ فرقے کا نہیں. میرے دوستو یاد رکھو، مسلمان کی مثال دے رہا ہوں. مسلمان کی مثال یہ ہاتھ کی، میرا فیملی کی. یہ مجھ لو، کسی ماں کے لال میں طاقت نہیں کہ اسے کھولے اور توڑے. نہ کھول سکتی نہ توڑ سکتی. اگر ایک گلا ہو جائیں گے، ایک کو توڑ دیں گے، ایک گلا ہو جائیں گے تو ایک کو توڑ دیں گے. آج یہی ہو رہا ہے میرے دوستوں بھائیوں. اسی لیے اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، فرقوں میں مت بٹو. جو فرقوں میں بٹیا انہیں اللہ کی جماعت سے کٹیا، جو اللہ کی جماعت میں کٹیا وہ شیطانوں میں جا کو بٹیا. اس لیے فرقہ پرستی سے بچ کے رہو. فرقہ پرستی کسے بولتی؟ بزرگ کے نام سے بنتا ہے وہ فرقہ ہے، گاؤں کے نام سے بنتا ہے وہ فرقہ ہے، کسی چیز کے نام سے بنتا ہے وہ فرقہ ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرآن کو بنا سکتے تھے. اللہ کے رسول اسلام کے نام سے بنا سکتے تھے، حدیث کے نام سے بنا سکتے تھے، یا اپنے نام سے بنا دیتے. محمدی جماعت، محمدی فرقہ، محمدی مسلک کو نہیں. کوئی پیغمبر بھی نہیں بنا ہے، رسول اللہ بھی نہیں بنا ہے. رسول اللہ بھی یہی تعلیم دیتے، اپنے آپ کو مسلمان کہو، قرآن اور سنت کو عمل کرو. میرے دوستوں 20 کا ٹھان تھا، 5 دیا دے لیا، معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ پاک سلامت ہے، پھول زندہ رہیں گے اور آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے. انشاءاللہ وطرن کرتے ہوئے ہم بار بار آتے رہیں گے. میرے دوست بھائی، انشاءاللہ میں جماعت کو دیکھ کر، یہ مسجد کو دیکھ کر خوشی کے مارے سچ بیان نہیں کرتا کہ نہیں کہ ایسا ہوگا، خوشی کے مارے. میرے دوستوں بھائیوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ اسے آباد کرے، اس میں خوب ترقی دے اللہ انشاءاللہ. اور مسجد کے لیے چندہ وصول کر رہے ہیں، دل کھول کے دیجیے انشاءاللہ. ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی دل کھول کے دیجیے. یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. اب تمہیں آخرت کی بینک میں کتنے جمع رہتی وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. نہیں خالی ہاتھ رکھو مر گئے تو ہاں کنگال من کو کھڑے ہوتے بھائی، کیا بھی نہیں ہوتا بینک کو. مگر شیطان بڑا خراب کھلا دشمن ہے. ہو بھائی چلو اب بھی بیان سنتے سنتے 1000 روپے دیا لیکن مسجد کا تو شیطان محنت کرتا ہے. 10 روپے میں کام چکا تھا، 10 20 دے کو چلتے رہو گے. خالی نکالتے نکالتے نہیں بدلتا شیطان. آخرت کی بینک میں جمع نہیں کرتا. نہیں بات سمجھ رہی؟ نہ خوب جمع
میرے دوستوں یہاں خوب جماعت ہے کروڑوں کے، مگر معلوم ہے کہ کروڑوں کے بھی کھاتا نہیں کرتا. ہاں کیا نوٹا کے اوپر مرچی مسالہ ڈال کو کیا نوٹا کھاتا نہیں، کھاتا تو 50 گرام، 50 گرام کیا بجائے 100 گرام کھا گا، آدھا گھنٹہ بیٹھنا سنڈاس میں کلر. میرے دوستوں مگر جیتا سب چیز سب سال مگر جما لیتا سو 10,000 سال کا جما لیتا. ہاں اور کیا تو سوتا سو 3 اڑی 6 اڑی میں تھے، جماتا تو ہزاروں ایکڑ. اسے اچھا معلوم یہ ہزاروں ایکڑ میں لے کو بھی جاتا نہیں، یا ہزاروں ایکڑ میں پکڑنے کو بیٹھتا نہیں، اچھا معلوم. پھر بھی اس کی حوث. میرے دوستوں بھائی انشاءاللہ اللہ سب کو شیاطین سے بچائے، گمراہ فرقوں سے بچائے. اللہ ہمیں آخر سانس تک اس کی جماعت میں رکھے، اللہ کی جماعت میں رکھے. یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ جماعت کو خوب بڑھائے گی. یہ جماعت کو جتنا بڑھاتے رہیں گے برکت کے دروازے تمہارے واسطے بڑھتے کھلتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما